آج کی ہماری گفتگو تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو ناقابل یقین حد تک دولت مند اور با اثر تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے امیر ترین اور با اثر ترین رہنماؤں میں سے ہونے کے باوجود وہ اپنے پیش رووں کی طرح اتنے مشہور کیوں نہیں؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ان کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیں۔ انہوں نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں متحد کیا، اسلامی سلطنت کی پہلی کرنسی جاری کی، مکہ اور مدینہ کی مقدس مساجد کی بڑے پیمانے پر توسیع کی، اور یہاں تک کہ ایک پوری فوج کا خرچ اکیلے ہی اٹھا لیا۔ یہ کوئی معمولی کارنامے نہیں تھے۔ تو ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اپنے پیشرو حضرت عمر کی وفات کے صرف 3 دن بعد انہیں مسلمانوں کے تیسرے رہنما یعنی خلیفہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ یہ اقتدار کی ایک ایسی فوری منتقلی تھی جس نے انہیں تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ پر لا کھڑا کیا۔ لیکن خلیفہ بننے سے بہت پہلے کی بات کریں تو ان کی کہانی غربت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مکہ کے سب سے طاقتور اور حکمران قبیلے بنو امیہ کی بے پناہ دولت امرات میں پلے بڑے تھے۔ اچھا، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہیں وراثت میں اتنی دولت ملی جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں دوسرے امیرزادے عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں، انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا۔ نہیں، انہوں نے محنت کا راستہ چنا اور اپنے خاندانی کاروبار کو ایک بین الاقوامی تجارتی سلطنت میں بدل دیا، اور یوں وہ مکہ کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ میں مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھیں، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں، اور یہ صرف ان کی دولت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے کردار اور ذہانت کی وجہ سے تھا۔ پھر آیا ان کی زندگی کا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ ان کے طاقتور قبیلے بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، جنہوں نے اسے ایک طرح سے غداری سمجھا۔ ذرا سوچئے اس فیصلے کی سنگینی کے بارے میں۔ وہ اپنے پورے قبیلے میں اکیلے کھڑے تھے، ایک ایسا خاندان جو مکہ کی سیاست اور طاقت کا مرکز تھا۔ ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے غیر معمولی ہمت اور پختہ یقین کی ضرورت تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، تو ایسے میں حضرت عثمان ہی تھے جو آگے بڑھے اور آپ کی بیٹی رقیہ سے شادی کر کے آپ کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے اس قدم نے ان کے خاندان کو اور بھی غصہ دلا دیا اور انہیں شدید جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اب کہانی کا رخ مدینہ کی طرف مڑتا ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑائے تھے۔ حالات بہت مشکل تھے، یہاں تک کہ پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں تھا، اور شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، بیر روما۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو طاقت سے نہیں بلکہ اپنی کمال کی کاروباری ذہانت سے حل کیا۔ انہوں نے کنویں کے مالک سے رابطہ کیا اور اسے آدھا کنواں بیچنے پر راضی کر لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس دن کنویں کی باری حضرت عثمان کی ہوتی، وہ سارا پانی لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتے۔ جلد ہی مالک کا تو سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، اور آخرکار اس نے باقی آدھا کنواں بھی انہیں بیچ دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ایک نیکی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جی ہاں، یہ کنواں اور اس سے جڑی جائیدادیں آج بھی سالانہ 50 ملین ریال سے زیادہ کی آمدنی دیتی ہیں، اور یہ ساری رقم حضرت عثمان کے نام پر غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک گہرے دکھ کا لمحہ بھی آیا۔ جب ان کی اہلیہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو انہیں لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو خاندانی رشتہ تھا وہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ ان کا یہ غم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی ان سے کر دی، اور اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کا لقب ملا۔ لیکن حضرت عثمان صرف ایک سخی انسان ہی نہیں تھے، وہ ایک بہت قابل اعتماد مدبر اور سفارتکار بھی تھے۔ جب بھی کوئی اہم سفارتی مشن ہوتا تو ان کی سمجھداری اور حیثیت پر ہی بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک موقع تھا جب انہیں سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ وہاں کسی نے ان کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو ان میں ایک دم جوش کی لہر دوڑ گئی۔
اور 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کتنے اہم تھے۔ پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جب مسلمانوں کو اپنے سب سے بڑے اور طاقتور دشمن کا سامنا کرنا تھا، رومی سلطنت۔ 30,000 کی فوج کھڑی کرنی تھی، لیکن وسائل بالکل نہیں تھے۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مدد کی اپیل کی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی تھا پیش کر دیا، لیکن ایک شخص تھا جس کا حصہ سب سے الگ اور اتنا بڑا تھا کہ کسی اور سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جو دیا وہ واقعی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 سونے کے سکے اور 70,000 چاندی کے سکے۔ انہوں نے عملی طور پر پوری کی پوری فوجی مہم کے اخراجات اکیلے ہی اٹھا لیے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ ان کی یہ بے مثال سخاوت دیکھ کر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ان کی نیت اور سخاوت کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے پہلے 2 خلفاء کے دور میں ایک اہم وزیر کے طور پر کام کیا اور پھر انہیں تیسرے خلیفہ کے طور پر چن لیا گیا۔ اب وہ ایک بہت بڑی پھیلتی ہوئی سلطنت کے حکمران تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا، سلطنت کے دشمنوں کو لگا کہ یہ ایک کمزور لمحہ ہے۔ مشرق میں فارس اور مغرب میں روم، دونوں بڑی طاقتوں نے سوچا کہ یہ نئے نرم دل خلیفہ ایک آسان ہدف ہوں گے، اور انہوں نے چاروں طرف سے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ تھا، کیا ایک تاجر، ایک سخی انسان جو اپنی نرمی اور فیاضی کے لیے مشہور تھا، وہ اس سلطنت کا دفاع کر پائے گا جس پر ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے؟ یہ وہ چیلنج تھا جس نے ان کی زندگی کے اگلے اور سب سے مشکل باب کی بنیاد رکھی۔